انسان کی زندگی کے اندر سیلف کنٹرول کی دو بڑی پاورفل پاور ہاؤسز جو ہیں وہ ہیں دا سی آف سرٹنٹی، یقین ہونا چاہیے اس کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں، اور دوسرا اس کے اندر ڈیزائر سے لڑنے کی پار ہونی چاہیے، شہوات سے. دا ٹو شین، شک اور شہوات، آلسو نون ایز دا ٹو ڈیز، ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز. یہ دو فساد ہیں انسان کے نفس. ان کو توڑتی ہے دا ٹو سیز، سرٹنٹی اینڈ کنسسٹنسی. مستقل مزاجی چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی پہاڑ کھڑا کر سکتی ہے. تو پیشنس کھڑا ہوگا، صبر اور یقین توڑ دے گا شک اور شہوات. صبر توڑ دے گا شہوات کو کہ ابھی آج عدیل بھائی یا میں، ہم دونوں ایک کمزوری سے فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نفس کی، اپنی زندگی کی. میں آج کروں گا، 2 گھنٹے بعد نہیں کروں گا. یہ سب سیلف کنٹرول یہی ہے نا. کہ مجھ سے غصہ آتا ہے نا، میں رکا نہیں جاتا مجھ سے. مجھے خوف آتا ہے، مجھ سے بڑا نہیں جاتا آگے. ایک آدمی ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بھائی ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی. اب ہمیں نہیں پتا کہ صحیح ہے ایک فزیکل اپیرنس کے طرف سے انیشیٹو لیا ہے، اب اس نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. اندر 5-6 آوازوں میں سے کون سا والا ٹارزن بنا ہوا ہے آج ہمیں نہیں پتا. بھائی ہم بھی ڈیسیو کر سکتے ہیں لوگوں. ہم بھی کر سکتے ہیں. وی کین بی اے ڈیسیپشن ایز ویل. نوبڈی کین گارنٹی کہ بھائی اگر دین پریکٹس کر رہا ہوں تو میں 100% ہو سکتا ہے میں 40% بھی نہ ہوں. بھائی کتنی پرسنٹیج پہ اللہ کے ہاں کلیئرنس ہے اور کتنی %. لیکن ٹاپک آپ نے شروع کیا سیلف کنٹرول سے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اندر کی اسپرچل انیٹمی کو آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ ڈیسیشن کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ ڈپارٹمنٹ آف فیصلے کو کنٹرول نہیں کریں گے، آپ عمل کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ عمل کنٹرول نہیں کریں گے، آپ نتیجے کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ نتیجے کنٹرول نہیں کریں گے تو محاسبہ بھی کنٹرول نہیں ہوگا آپ کا. آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کنٹرول نہیں ہوگی تو آپ کی ریپینٹنس اور توبہ کنٹرول نہیں ہوگی. ایوری تھنگ از لنکڈ ود. اور اگر آپ کی توبہ کنٹرول نہیں ہوگی تو آپ کا علم ٹھیک نہیں ہوگا پھر سے. اور اگر آپ کا علم ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی. ان ساروں کے بیچ کے اندر اٹس دا نفس، دا پاور ہاؤس آف ایوری تھنگ. دوسری بات، فیصلہ نفس نے کرنا ہے اور فیصلہ نہیں بھی نفس نے کرنا. یہ سارے اس پر جبر نہیں ہے. فطرت اس پہ جبر نہیں کر سکتی، عادت اس پہ جبر نہیں کر سکتی، زور جبرن نہیں کر سکتی، کچھ بھی فورس نہیں ہے. شیطان اس کو ہاتھ پکڑ کے نہیں کرا سکتا. اور وہ بولے گا سورہ ابراہیم میں کہ لا تلومونی، میں نے تمہیں فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے نفس کو کوس، مجھے نہ کچھ. فاستجبتم لی، میں نے تو تجھے صرف پکارا تھا اور میری اتنی ہی پاور تھی، دا پاور آف وسپرنگ. ٹھیک ہے، نفس نے بھی جو اپنے اندر وسپرز کریٹ کیے ہیں، اس کے اوپر جو ڈیسیشن کا اور فیصلے کا بٹن ہے، میمو ڈپارٹمنٹ جہاں گیا ہوا ہے اس کا، وہ اس کا اپنا ہے. اسے اسی اختیار کے اوپر فرشتوں نے ریزرویشن رکھا تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. وہ اختیار انسان کا ہے. ڈوبا ہوا نشے میں، قبر میں، اندھیروں میں، برائی میں، گمراہی میں، شرک میں، کفر میں، بدعات میں، دنیا کی ہر گناہ کبیرہ سے لے کے گناہ صغیرہ تک، جس گمراہی میں بھی وہ زندگی میں، ڈپریشن میں بھی چلا گیا، وہ اختیار اس کے پاس ہے نکلنے کا. وہ لڑ سکتا ہے. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ وہ نفس سے امارہ سے نفس مطمئنہ کیسے بنے گا. اس پروسیس کے اندر میں نے ابھی ایک کلاس میں سٹوری پڑھائی تھی، اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ شیئر اوور ہیئر اگر آپ اجازت دیں. کہ دیکھیں، جو نفس امارہ ہوتا ہے نا، وہ نفس ہوتا ہے، اس کی 2 بڑی خاصیتیں ہوتی ہیں. یعنی ایک تو وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اسے کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا، اندھا ہوتا ہے یہ تقریباً. اور ایک یہ شکی نفس ہوتا ہے، سرٹنٹی نہیں ملے گی عدیل اس کو. انسان کی زندگی کے اندر سیلف کنٹرول کی 2 بڑی پاورفل پاور ہاؤسز جو ہیں وہ ہیں دا سی آف سرٹنٹی، یقین ہونا چاہیے اس کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں، اور دوسرا اس کے اندر ڈیزائر سے لڑنے کی پار ہونی چاہیے، شہوات سے. دا ٹو شین، شک اور شہوات، آلسو نون ایز دا 2 ڈیز، ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز. یہ دو فساد ہیں انسان کے نفس. ان کو توڑتی ہے دا 2 سیز، سرٹنٹی اینڈ کنسسٹنسی. مستقل مزاجی چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی پہاڑ کھڑا کر سکتی ہے. تو پیشنس کھڑا ہوگا، صبر اور یقین توڑ دے گا شک اور شہوات کو. صبر توڑ دے گا شہوات کو کہ ابھی آج عدیل بھائی یا میں، ہم دونوں ایک کمزوری سے فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نفس کی، اپنی زندگی کی. میں آج کروں گا، 2 گھنٹے بعد نہیں کروں گا. یہ سب سیلف کنٹرول یہی ہے نا. کہ مجھ سے غصہ آتا ہے نا، میں رکا نہیں جاتا مجھ سے. مجھے خوف آتا ہے، مجھ سے بڑا نہیں جاتا آگے. مجھے غم آتا ہے، مجھ سے روکا نہیں جاتا اپنے ماضی کو سوچنے کے لیے. مجھے انگزائٹی آتی ہے، میں فیوچر کو پریڈکٹ کرنے میں اتنا تیز ہو جاتا ہوں کہ میں توکل اور اعتماد چھوڑ دیتا ہوں. صحیح ہے. یہی مسئلے ہیں نا، یہی مسئلہ، یہی نفس، یہی سیلف ایشوز ہیں. اب اسی سیلف کو کنٹرول کرنا ہے کہ قدم بڑھیں آگے، اور جہاں رکنے ہیں وہاں رکیں، جہاں ایوالو ہونے وہاں ایوالو ہوں، جہاں موو ہونے وہاں موو ہوں، جہاں انگیج نہیں ہونا وہاں انگیج نہ ہو. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جہاں پر 10% انگیج ہونا ہے
خیر اور شر کا 10% ایول کے ساتھ انگیج ہوں نا, میں انگیج ہوں. جہاں کلٹ سے فائٹ ہے وہاں علیحدہ منور ہے, جہاں کمیونٹی سے جنگ ہے وہاں علیحدہ منور ہے, جہاں سیلف سے جنگ ہے وہاں علیحدہ منور ہے, جہاں شیطان سے جنگ ہے علیحدہ منور ہے, جہاں پر ایک ریلیجس مائنورٹی ہے, کہیں ریلیجس میجورٹی ہے, اس سے ڈیل کرنا, کہیں کارپوریٹس بیٹھی. نفس ان سارے حالات کے اندر جو ہے نا اس نے فیصلے لینے, کہیں بڑھنے کے, کہیں رکنے کے, کہیں خاموش ہونے کے, کہیں انتظار کرنے. ایک مسئلہ تو آج کل آپ کے جو پورے قوم کے نفس کا جو نہیں صحیح رہا نا وہ انتظار کر. ان کو انتظار نہیں کرنا آتا, کر تو رہے, ان کو جلدی ریزلٹ. کب سے امام مہدی کا اچھا یہ انتظار چھوٹی لیڈرشپس کا نہیں کر رہے, یہ انتظار الٹیمیٹ لیڈرشپ کا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ چھوٹی چھوٹی لیڈرشپ بڑی لیڈرشپ. یہ نا میں نے 5 سال پہلے تک سنا تھا, اب ایک نیا آ گیا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں دجال ہی آئے گا نا تبھی معاملے ہوں گے. استغفر اللہ, اتنا ہی مطلب کہ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے حالات کی وجہ سے. کہتے ہیں ہم نے چھوٹے دجال دیکھ لیے ہیں, بڑے کا انتظار ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات پہلے بھی ہوتے رہے. صحیح ہے. 7ویں صدی میں 6ٹھی صدی میں پہلے کم گردنیں کٹی ہیں. ہلاکو خان کے دور میں کیا کیا نہیں ہوا, تتاریوں کے دور کے اندر یوفریٹس ریور واز. اچھا بہرحال کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ, تو یہ سب ایلیمنٹس کے اندر جو ہے نا جو نفس کے 2 پاور ہاؤسز ہیں نا وہ ہے علم. یقین آئے گا علم سے, علم کی ساری ڈومینز کھولنے سے, ایپلیکیٹو بھی اور ایکیڈیمک بھی. علم خود پڑھ لوں, میں نے کہا ہے نا ایپلیکیٹو بھی اور ایکیڈیمک بھی. تو ایکیڈیمک علم کے اندر بھی اگر فساد آ گیا تو بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, نفس ہینڈل نہیں کر سکے گا اس کو. اور اگر وہ ایکیڈیمک علم ایپلیکیٹو نہیں ہوا, اپلائیڈ نہیں ہوا اور صرف کتابی رہ گیا یا مطالعے کے لحاظ سے رہ گیا تو بھی مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اس میں آپ ایک بات کرتے تھے نا کہ جس کا نفس ہی خراب ہے نا اس کو تم خالص سے خالص ایکیڈیمیا کے اندر بھی ڈالو گے نا, اس نے انٹرپریٹ وہی کرنا ہے کہ جو اس کا نفس ہوگا. لیکن میں اس کو یہ کہوں گا کہ جب خالص علم آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ ہٹ ضرور دیتا ہے باطل نفس کو. جیسے آپ خوارج اور مرجع کے جب پڑھاتے تھے ہمیں تو اس میں آپ کہتے تھے کہ بھائی یہ دیکھا جائے تو نفس کا مسئلہ ہے نا. ہاں, کہ ایک نے صرف وعدے والی آیتوں کو لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والی آیتوں کو, اور ایک نے پنشمنٹ والی ایک نے کہا کہ بھائی, تو ایک نے کہا کہ تم نے گناہ کیا اور تم کافر, اور دوسرے نے بولا تم زنا بھی کرو تو ایمان تمہارا پکا ہے. لیکن بہرحال یہاں چانس دیکھیں, یہ ضرور ہے کہ نفس سے امارہ اگر لیفٹسٹ ہے تو وہ لیفٹسٹ والی آیتیں اٹھائے گا. جی. نفس سے امارہ اگر رائٹسٹ ہے, رائٹ سائڈ کا متشدد ہے, اور وہ لیفٹ سائڈ کا متشدد ہے, تو اگر وہ لبرل سائڈ کا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ لبرل آیتیں اٹھائے گا, اور اگر وہ کنزرویٹو سائڈ کا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ کنزرویٹو آیتیں اٹھائے گا, اگر وہ لڑائی جھگڑے والا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ والا اٹھائے گا, اور اگر وہ اپنے سیلف میں انڈیویجولزم کا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ تو اٹھائے گا. یہ دس از فائن. نفس سے ہمارا یہ کر ہی رہے گا, یہ کر رہا ہے. لیٹس ٹاک نکلے گا کیسے, انقلاب آتا کیسے ہے. دل, انقلاب ورڈ ہے انفعال, قلب سے نکلا ہے. جی. نفس بھی یہی ہے, قلب بھی ادھر ہی ہے, اللطیف فی الصدور, اور انقلاب بھی جو دل کا انقلاب ہے وہ بھی قلب یہی ہے. ٹھیک ہے. انقلاب نکلا ہی دل کے بدلنے سے. صحیح ہے. اسٹیٹس کو آف دا چینج آف دا اسٹیٹس کو آف دا ہارٹ, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جی. تو من کے اندر, دل کے اندر, نفس کے اندر, روح کے اندر یہ سارا بگاڑ یہ ہر کسی کے ہوگا. شک کھڑا ہوگا اور ڈیزائرز اور شہوات کھڑی ہوں گی, جس کی وجہ سے یہ نہ کوئی رستہ دیکھ پا رہا ہے اور نہ ہی اسے کوئی یقین ہے کسی چیز کا. تو صبر کرنے کے لیے کوئی سرٹنٹی نہیں ہے, اور یقین کرنے کے لیے کوئی علم نہیں ہے, کوئی منزل نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی ہوپ نہیں ہے. اس کے بیچ کے اندر اس کو 5 ایسے لوگ آ کے گائیڈ کر رہے ہیں جس میں فطرت بھی خراب ہوئی ہوئی ہے, عادت بھی خراب ہوئی ہوئی ہے, شیطان بھی لگا ہوا ہے, ماضی کے ایکسپیرینسز بھی آئے ہوئے ہیں, پاسٹ ٹراما بھی ہے, فیوچر کا خوف بھی ہے, انگزائٹی بھی ہے. تو یہ تھاٹس مکس فریم اس کو فورس کر رہی ہوتی ہیں مزید گہرائی میں ڈوبنے کے لیے. اللہ کے بارے میں شک, آخرت کے بارے میں شک, موت کے بارے میں شک, جنت کے بارے میں شک, جہنم کے بارے میں شک, اور اللہ سے نا امیدی, اللہ کے بارے میں برا گمان, اور ساری ہسٹوریکل ایونٹس جو نبیوں کے ساتھ, وہ پوری زندگی جو اسپرچول ریلم سے جڑی ہوئی ہے اس پر شک, اور ڈیزائرز اتنی کہ 98 کے اوپر ایکٹیویٹ ہو جائے گا فل. آپ نے نوٹ کیا کچھ لوگ 1% کے اوپر ہی اتنا, مطلب 5 جملوں کی بات تھی 50 جملے وہاں پھینک دیں گے. ڈیسپریٹ, والٹائل, ڈیسپریٹ, چاہیے اتنا زیادہ, اتنی زیادہ ڈیزائر ہے ترقی کی, سکسیس کی, بھوک کی, اتنی زیادہ بھوک ہے پوری دنیا پہ. somehow دنیا میں اس کو پریز بھی کیا جاتا ہے when you are too open to opportunities and too ready for the opportunities to come at you, اور آپ پک کریں اس کو. لیکن اگر علم اس کے اسٹریٹجیکل ڈومین سے نہیں لے کے جا رہا پھر کیا کریں گے آپ؟
تو پھر ہوگا یہ کہ 10 جگہوں پہ جنگیں کھل جائیں گی. اگر بھوک ہے کچھ بننے کی اور سیلف چاہتا ہے کہ میں کانکر کروں, تو یہاں پر علم اس کو گائیڈ لائن نہیں دے گا کہ یہ یہاں تک اسٹریٹجیکلی ہی ہوگا. سمپل محض چھلانگیں لگا کے وہ لیول نہیں اچیو ہو سکتا. اور اگر ایمان کی ڈومین سے بھی جانا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تو ایمان کے تقاضے بھی ایمان بڑھانے کے اندر صبح شام کی عبادتیں ہیں, اللہ سے تعلق ہے, آوزاری ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, تزکیہ نفس ہے, اللہ سے تعلق ہے, تاکہ ایمان اس لیول آف یقین پر آ چکے. چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر ایمان کی سرٹنٹی بنے گی تاکہ وہ ایک بڑے ایول کو چیلنج کر سکے. ٹھیک ہے, چھوٹے ایول سے لڑ کے بڑا ایول چیلنج ہوگا نا. ڈائریکٹ آپ اس کو کیسے وہاں تک پہنچائیں. مجھے آج سے 8 سال پہلے ایک جنگ میں فتح اگر ملی ہوئی ہے تو اس نے میری سرٹنٹی کو مزید اس میں کیا ہوگا نا. میں جن ایریاز کے اندر اللہ کی مرسی دیکھ کے آؤں اس کی بیسس کے اوپر ہی آج میرا یقین ہے نا. صحیح ہے, تو میں اتنا چڑھ کے آتا ہوں. Every win gives you the certainty. Every win, every situation adds up to that certainty. Yes. اس لیے اس کا تذکرہ کرنا بار بار آپ کو مضبوط کرتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فحدث, اور اب اللہ کی نعمتوں کو بکر. اب جب انسان نے, اب سوال اٹھتا ہے, پیپل وڈ بی موسٹلی کنسیڈرڈ لوگ کہ شیخ صاحب یہ باتیں تو بہت ہو گئی ہیں, مطلب نکلیں گے کیسے؟ ڈروا تو دیا آپ نے. تو سب سے پہلے جو دروازے پہ دستک ہوتی ہے نا, جو اس پورے ہاؤس کو تنگ کرتی ہے, وہ ہے علاقے میں. آپ اس کو ایسے لے کہ ایک کمرہ ہے, ایک گھر ہے. صحیح ہے. اس گھر میں رہتا ہے نفس, اور وہاں پر اس کا جو سب سے بڑا ہیلپر اور دوست ہے نا اس گھر میں, وہ ہے شیطان. اور ساتھ میں اس نفس کے رہتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک عادت اور ایک ٹوٹی. اچھا, عادت اس کے ساتھ رہتی ہے, شیطان بھی اس کے ساتھ رہتا ہے, نفس خود رہتا ہے. اس گھر کا نام ہے امارہ. ٹھیک ہے, یہ سی سیکشن ہے, سی سیکٹر بلاک ہے فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی کا. ٹھیک ہے, جہاں پہ صرف جتنے بھی پٹے ہوئے معاشرے کے لوگ ہیں نا وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب سمجھ لیں جیل میں قید ہوا ہوا ہے. اچھا, اسی گھر کے اندر نیچے 2 تہخانے, ایک تہخانے اس میں 2 ڈنجنز ہیں. ایک میں فطرت رہتی ہے اور دوسرے میں اس کی امید رہتی ہے. امید اور فطرت جو ہے نا, امید بلکہ یقین کہہ لیں, مطلب ایک جنگلے میں اس نے یقین کو رکھا ہوا ہے اور ایک جنگلے میں اس نے فطرت کو قید کیا. ان ساروں نے ان 2 کو قید کر کے نفس کو روز یہ کھانا کھلاتے ہیں. شک بھی ایک دوست ہے, وہ بھی رہتا ہے اس کے ساتھ. شک رہتا ہے, بے یقینی رہتی ہے, نا امیدی اس کے ساتھ رہتی ہے, شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے, ٹوٹی پھوٹی عادت بھی رہتی ہے اس کے ساتھ. یہ سارے نفس کو روز یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسیلنٹ گھر ہے, یہیں پہ رہو. تم یہ مت دیکھو کتنا ٹوٹا پھوٹا ہے, کتنا لائٹ آتی ہے, بجلی آتی ہے, نہیں آتی, پانی آتا ہے, نہیں آتا. بس لرن ٹو اسٹے ہیئر, دس از دا بیسٹ پلیس فار یو. سیکیور بھی ہو تم, ہم بچا رہے ہیں نا تمہیں. تو کبھی بھی نفس کو کبھی بھی چلتے پھرتے نا باہر سے فطرت نیچے سے کبھی آواز دے دیتی ہے اس کو. سم ٹائمز رات کو نفس سو رہا ہوتا ہے یا کبھی بھی اس گھر میں رہتا ہے, فطرت سم ٹائمز یلز, یو نو, کہ نفس تمہیں یاد ہے تم کہیں اور ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. تو یہ سارا اس کا نسیان اور اس کو بھلانے پر, اس کو غافل کرنے کے پر 24 گھنٹے اس گھر میں پالیٹکس چلتی ہے کہ نفس کو اپنا ماضی یاد نہ آ جائے, نفس کو اپنی اصل یاد نہ آ جائے, اور نفس کی اس سے ملاقات نہ ہو جو اس کو فطرت کو آزاد کرنے کی چابیاں دے دے گا. اور وہ ہے سب سے بڑا دشمن ان سب کا, وہ ہے شعور. شعور جو ہے نا وہ علاقے میں کبھی بھی آتا ہے نا, تو دے میک شور کہ نفس اس وقت سو رہا ہو, گھر ساؤنڈ پروف ہو, شعور کی آواز دستک اس تک نہ پہنچے. تو سم ہاؤ جب اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے اور ہر وقت شعور پارٹیاں جب گزر رہی ہوتی ہیں اس علاقے کے پاس سے, ون فائن ڈے شعور اس نفس کے دے آل فورگیٹ ٹو لاک ڈاؤن دا ڈور, اور شعور گھس جاتا ہے اندر اور نفس سے بات چیت شروع ہوتی ہے اس کی. شعور نفس کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک بہت اچھا علاقہ ہے جو اس سے اچھا زون ہے, زون اے ہے. وہاں پہ جس گھر میں تمہیں نفس جانا ہے وہ امارہ نام نہیں ہے اس کا نام لوامہ اور اس کا نام مطمئن ہے. وہ نفس ہے جو تمہیں شخص سے یقین, تمہاری یقین سے دوستی وہیں یقین, اور تم یقین تمہارے ساتھ وہاں یقین رہے گا اچھے گھر میں. فطرت تمہاری ٹھیک ہوگی, وہاں پہ جنت تمہیں وہاں ملے گی. اور سب سے بڑی بات یہ وہ اللہ کے قریب ترین گھر ہے. تو تم یہ جہاں پر انہوں نے تمہیں غلام رکھا نا, تم نے اتنے بلز پے کرنے, اتنے ٹیکسز پے کرنے, وہاں تمہیں کوئی بلز ٹیکسز پے نہیں کرنے دنیا پرستی کے. تمہیں اس زون میں رہنے کے لیے دنیا پرستی کا ٹیکس دینا پڑتا ہے, عقل پرستی کا ٹیکس دینا پڑتا ہے, تمہیں نفس پرستی کا ٹیکس کرنا پڑتا ہے, تمہیں اپنے اوپر کاربس چڑھا کے تم نے گوشت اور اتنا فیٹ چڑھائی ہوئی ہے تمہیں شک کو ایکسٹرا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. تم نے امید جو تمہاری نیچرل بوسٹر ہے تم نے اس کو قید کیا ہوا ہے, تم نے یقین کو قید کیا ہوا ہے, تم نے فطرت کو قید کیا ہوا ہے. یو نیڈ ٹو حبیبی کم آؤٹ آف اٹ. شعور جیسے ہی آ کے تھوڑا سا کچھ گھنٹہ گزارتا ہے نا اس کے ساتھ, تو سب سے زیادہ ایکٹیویٹڈ نفس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے, اور فوراً ہی
नफ्स का, उसको डी न्यूट्रलाइज करना, नफ्स से हमारा हो गया, आदत हो गई, ये सब मिलके कहते हैं कि नफ्स जो है टॉकिंग टू शऊर, दैट इज इल्म। नफ्स और इल्म का जो है ना बिल्कुल ताल्लुक कटना चाहिए। तो ये लोग ना घर के अंदर एक और कमरा था जिधर उन्होंने एक फॉरेन गेस्ट रखा हुआ था कि कभी नफ्स उजागर होने लगा ना इसको बुला लेंगे। ये जज्बात, उसका नाम है जज्बात, इमोशंस। तो फौरन शैतान और नफ्स अम्मारा के रेजिडेंट्स और ये सारे जाके उसको बोलते हैं कि नफ्स शऊर से बात कर रहा है, तो तू जाके उसको समझा या कुछ ऐसा एक्ट क्रिएट करके नफ्स उसको बाहर निकाल दे शऊर को। तो वो जज्बात जो होते हैं ना वो आके एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं कि नफ्स इमोशनली, मतलब जज्बात को, नफ्स को मैनिपुलेट करना अपने रंग ढंग से, अपने कलर से, अपने लिबास से बहुत अच्छा आता है। ठीक है। दे मेक श्योर कि उस महफिल में ना बम फट जाए और शऊर भाग जाए यहाँ से, या शऊर खुद भाग जाए या नफ्स शऊर को बाहर निकाल दे। यानी बात समझ आ रही होती है, जज्बात बोलेंगे चूंकि चुनाचे लेकिन ये वो, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। जज्बात महफिल में रंग में भंग डाल देंगे। जज्बात से मुराद ये है कि खौफ, मोहब्बत सही है, यानी मोहब्बत माजी की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, कोई भी ले आए, नाउमीदी या उम्मीदी, एक्स्ट्रा फजूल होप ऑफ एनीथिंग इविल, गुस्सा, ठीक है, कुछ नहीं भी हुआ, जज्बात आके वैसे ही ट्रिगर कर देंगे नफ्स को कि नफ्स तूने देखा शऊर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए उससे। और नफ्स, या फिर इसकी परफेक्ट एग्जांपल वो है कि जब डू यू फील द स्टोरी, फिरौन के सामने जब मूसा और हारून अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने दावत दी, तो फौरन से जो नीचे बैठे थे ना, वो कन्विंस हो रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा फिरौन को, ये तो तुम, ये जो है ना, ये तुम्हें असल में जज्बात कैसे प्रोवोक किए फिरौन के, ये तुम्हें निकालना चाहते हैं, तुम्हें इस अर्थ से बाहर निकालना चाहते हैं, ये तुम्हें बेघर करना चाहते हैं, ये तुम्हारी थ्रोन पे बैठना चाहते हैं, और ये तो चाहते हैं कि ये खुद बन जाए तुम्हारी जगह पे आके। तो फौरन से जज्बात एक्टिव। फिर फिरौन ने जवाब दिया, हाँ कि तुम यहाँ हमारे यहाँ पले थे, हाँ, फिर वो हमारे आगे खड़े हो रहे तुम, कौन, यू गेट द पॉइंट। या तो ये जज्बातों को पीछे से शैतान भी सुआ दे रहा होगा, हाँ। नफ्स हमारा के अपने पर्टिकुलर्स भी बात कर रहे होंगे, आदत भी कह रही होगी। मैं अपनी, जब मैं अपने पास्ट के अंदर जब मैं देखता था, पता है यार क्या, जब शऊर, जब भी किसी लेक्चर में जा रहा हूँ, किसी दर्स में जा रहा हूँ, समझ आ रहा, तो जैसी मैं चीज सुन रहा हूँ मैं कन्विंस हो रहा हूँ एक चीज से, लेकिन साथ में खौफ आ रहा है कि अगर मैंने ये ऑप्ट कर लूँ, हाँ, तो उसका क्या होगा। और अगर मैं ये, अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, वो हराम काम कर रहा है, अब उसको चीज समझ आ रही है, ये चीज हराम है करना, तो फौरन से नफ्स क्या करेगा, जज्बात ले आएगा। नफ्स नहीं करेगा, नफ्स को कोई आके करेगा, हाँ, नफ्स उसको देखना शुरू कर देगा, सोच ले, हाँ, अगर तू ये ऑप्ट करता है ना तो इतनी सेल है इसकी, हाँ, इस प्रोडक्ट की, हाँ, ये देख लिया, हाँ, ये तो खौफ आ गया। या कहीं पे किसी की शक्ल दिखा देगा, देख कितनी मोहब्बत है तुझे इनसे, हाँ, अगर ये डिसीजन आज लेगा, हाँ, छोड़ना पड़ेगा सब, हाँ, तो ये वो कर रहे होते ना, यस, तो जज्बात ये करते हैं आगे। लेकिन ये हर वक्त देखें, नफ्स अम्मारा खुद एक वजूद है, मतलब वो खुद एक एग्जिस्टेंस है, वो घर खुद बोल रहा होता है उसको, घर शैतान से भी दोस्ती करके बैठा हुआ है, जज्बात भी रखी, सारे कंट्रोल में है कि नफ्स जो है वो शऊर से ज्यादा बात ना करे। लेकिन यहाँ पे सस्पेंस बड़ा क्रिएट हो रहा है ना, किसी ने कहा था ना ज्यादा उठना बैठना नहीं उनके साथ, मुझे किसी ने कहा था इतना नहीं बैठा करो, मैंने कहा क्यों, कह रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जब आप बैठते हो ना आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, फिर नहीं, वो मैनिपुलेट हो जाएंगे आप अगर रहेंगे, रेजिस्ट नहीं कर, ये तो है आपकी पर्सनैलिटी, दैट्स नॉट लाइक दैट। अब नहीं, ये एक अच्छी चीज भी है, अच्छे के लिए अच्छी, बुरी के लिए बुरी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो शऊर जिस फॉर्मेट में आ रहा है ना, उसको बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। देयर इज अ बिग प्रॉब्लम हबीबी, शऊर देने वाला इंस्टीट्यूशन जो है ना, चाहे वो वन मैन है या कोई एक पूरी आर्मी है या पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको बहुत वर्क करना है कि द मोमेंट ही स्टेप्स इन द हाउस ऑफ नफ्स अम्मारा, जैसे ही वो अंदर दाखिल होगा, नफ्स अम्मारा से इंगेज होगा, किसी भी पब्लिक, किसी भी जगह 50 एंगल्स ऑन हो जाएंगे उसके कि मैं इसकी बात ना सुनी जाए। तो वो कहते हैं ना, कभी नबी की दावत के ऊपर हमला था और कभी नबी की जात पर हमला किया गया। तो ये गुस्ताखे रसूल की जो नामूस रसालत पे हमला इज एक्चुअली अटैक ऑन द सोर्स ऑफ शऊर, जो रसूल के साथ जुड़ा हुआ शऊर है, जो रसूल सल्लल्लाहु के साथ जुड़ी हुई हिदायत है, जो रसूल सल्लल्लाहु के साथ जुड़ी हुई जो रीजनिंग है, उसको अटैक करने के लिए उनकी पर्सनैलिटी पे अटैक किया जा रहा है कि वो शऊर जो है ना वो डिफेम किया जाए। सही है। अब अच्छा, ये अगर ज्यादा थोड़ा वक्त गुजार लेंगे ना इसके साथ, ये लोग बहरहाल उसको बाहर निकाल देंगे, लेकिन जितना मोमेंट उसने जिया होगा ना, रात को जब नफ्स सो रहा होगा ना, ये उसको ना वो थोड़ी सी बातें जब याद आएंगी ना, तो फितरत जो है ना स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम द, जितनी भी पड़ी थी वो तहखाने से फितरत
थोड़ा सा कम्युनिकेट कर ले रिश्तेदार आया था मेरा आज कि फितरत बोलेगी उसको, फितरत नफ्स को बोलेगी कि नफ्स इन्होंने तुझे झूठ बोला हुआ है, तू एक नशे में है, तुझे ये टीके लगाते हैं, तू मखमूर है, मसहूर है, मैं तुझे बता रही हूँ दिस इज नॉट यू, यू नॉट मेंट फॉर दिस अभी भी। और यकीन को जो तूने कैद रखा हुआ है ना, एक दफा उसका एक दिन के लिए दरवाजा खोल दे, एक दिन ये शक को और जज्बात को दोनों को एक दिन में साइड में करके तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे जिधर से तू स्टेप आउट नहीं कर। तूने शऊर को बाहर निकाल दिया, वो एरिया में ही घूम रहा होगा कहीं, जस्ट स्टेप आउट ऑफ द होम। इट्स अ विच होम। नफ्से हमारा ना, इसको मैं ऐसे डिपिक्ट करता हूँ, इट्स लाइक वो जो कैंडी लिए हुए विचेस नहीं होती थी चुड़ैलों के, जो वो हम बचपन में देखते थे, लॉट ऑफ कैंडीज इन इट, मीठा दिखा के बच्चों को लाती थी वो। इन द मोमेंट ही ईट्स दैट एंड शी इज गॉन, तो वो सिर्फ उस घर से बाहर निकलना होता है। दे पुल देयर एंटायर। अच्छा, जब ये देखते ना काम हो रहा होगा, नफ्से हमारा जो होगा ना, जो वीक है, कमजोर है और सबकी सुनता है, उसकी इर्द गिर्द की वजारतों ने उसको फुल टाइम कहा हुआ है कि शाह साहब आपने ये काम नहीं करना। इतने में जब शैतान देखता है ना इज नॉट वर्किंग, तो शैतान जो है ना, जो आपका पर्सनल करीन होता है, जो आपके साथ, इट टॉक्स विद द बिगर डीमंस कि भाई इधर एक चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, आई नीड सम हेल्प। तो फिर वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है कि भाई ये स्टेटस है, ये पोजीशन है, और ये इसका बायो है, और ये इसका पास्ट डेटा है, और एक्सेस उसको नफ्स ने खुद दिया हुआ है। नफ्स से मुतमइन्ना कभी डीमन को अपना एक्सेस नहीं देगा, ठीक है। नफ्स से हमारा कहता है सारी फाइल्स नहीं तेरी है, वो फाइल नफ्स से हमारा का जो राइट हैंड वजीर है ना, वो जाके शेयर कर देता है बड़ी पार्टी के साथ। वो इसको कहते हैं कि इसकी पास्ट में ना कोई लड़की थी, कीमत लगाओ इसकी कोई लड़की थी, या इसका किसी से प्यार था, या इसका किसी से इश्क था, या ये इसकी कुछ, हमारे एक्सपर्ट्स ने ये देखा है कि ये सबसे वल्नरेबल इंडेक्स है, ये इस किस्म के शौक रखते हैं, ये इस तरह का इनका मामला है। तुमने एक डीपेस्ट डिप्रेशन इसका छोड़ा हुआ था। आई थिंक इसके ऊपर जो है ना फायर पावर करो और उसको हम लेके आते। आपने नोट किया व्हेनेवर यू ट्राइंग टू डू समथिंग, तो वो चीज आ जाती है जो सालों में नहीं अपीयर हुई होती कभी। वो बाहर से काम कर रहे होते हैं, और यहाँ से ये जब देखता है ना, जब अंदर का शैतान ये देखता है ना कि भाई यकीन भी एम्पावर्ड हो रहा है, फितरत भी बोलना शुरू हो गई है, शऊर भी बाहर इलाके में घूम रहा है, आदत भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, बिगड़ी भी फितरत भी कुछ नहीं कर पा रही, और मेरे वसवसे भी इतने पावरफुल नहीं होते, तो ये फिर नफ्स को याद दिलाते हैं माजी की कुछ ऐसी चीज़ें, द पास्ट, द हिस्ट्री, माजी का एलिगेंट, ये हुआ था एरिया, ये हुआ था तुम्हारे साथ। दे ट्राई टू टेक हिम बैक टू डिप्रेशन। और नफ्स फिर यही कहता है, भाई मैंने अटेम्प्ट करके देखी थी लास्ट टाइम भी, और मैं इस घर से बाहर निकला था, चार कदम चलने के बाद जो है ना, सिर्फ लवामा और मुतमइन्ना तक पहुंचने तक चार रूम्स के आगे मेरे पे अटैक हो गया था पैनिक का। 4 कदम ही चला था मैं शऊर के कहने पे, तो इतना गंदा पैनिक अटैक आया था मेरे ऊपर, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे याद आ गया। ये उसे याद दिलाते हैं कि यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। तो आप देखेंगे कि वो अब अगले दिन शऊर जब आएगा तो वो रेडी होता है इसको कहने के लिए गेट लॉस्ट।